میں خوش آمدید، میں ہوں احتشام ریوان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں گوجرانوالہ سے بریکنگ نیوز سے۔ گوجرانوالہ میں زمینداروں کا نجی ہاؤسنگ سوسائٹی مالکان کے خلاف احتجاج، ہاؤسنگ سوسائٹی کے گارڈز اور مظاہرین میں جھگڑا، مشتعل مظاہرین پر فائرنگ، 3 افراد جاں بحق، متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ مناظر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں گوجرانوالہ سے، جہاں پر ہاؤسنگ سوسائٹی میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ گوجرانوالہ میں زمینداروں نے نجی ہاؤسنگ سوسائٹی مالکان کے خلاف احتجاج کیا۔ ہاؤسنگ سوسائٹی کے گارڈز اور مظاہرین میں پہلے تلخ کلامی اور پھر جھگڑا ہو گیا۔ مشتعل مظاہرین پر گارڈز کی جانب سے مبینہ طور پر فائرنگ کی گئی ہے۔ 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ یہ مناظر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں اور بتایا گیا ہے ذرائع کی جانب سے کہ ہاؤسنگ سوسائٹی کی جانب سے زمینداروں کو معاوضہ نہیں ادا کیا گیا تھا، جس پر یہ زمیندار احتجاج کر رہے تھے اور انہوں نے ہاؤسنگ سوسائٹی کے دفتر میں آ کر احتجاج کیا، لیکن گارڈز نے انہیں آگے جانے سے روک دیا۔ گوجرانوالہ میں زمینداروں کا نجی ہاؤسنگ سوسائٹی مالکان کے خلاف احتجاج، ہاؤسنگ سوسائٹی کے گارڈز اور مظاہرین میں جھگڑا، مشتعل مظاہرین پر فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ تازہ ترین کیا صورتحال ہے جانیں گے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے علی احمد بٹ سے۔ جی علی احمد، آگاہ کیجیے گا، انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، وجوہات کیا سامنے آئی ہیں؟ جی بالکل، گوجرانوالہ میں پام سٹی سوسائٹی کے خلاف متاثرین کا احتجاج کے دوران سکیورٹی عملہ مظاہرین آپس میں الجھ پڑے۔ مظاہرین کا پتھراؤ اور سکیورٹی عملہ کی مظاہرین پر لاٹھی چارج اور ہوائی فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں اور کافی افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ جی علی، یہ بتائیے گا کہ پولیس کی جانب سے کوئی کارروائی کی گئی ہے؟ ایف آئی آر کا اندراج ہو سکا ہے کہ گارڈز کی جانب سے فائرنگ کی گئی، 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، متعدد افراد زخمی ہیں، اور کیا کیا ہے پولیس نے سلسلے میں؟ آگاہ کیجیے گا ہمیں۔ پولیس کی بارڈ نفری موقع پر پہنچ گئی ہے اور جو جاں بحق افراد ہوئے ان کے لاٹھی کے پوسٹ مارٹم جاری ہے اور اس کے بعد ان کو ایف آئی آر درج ہوگی۔ اور جو پام سٹی مالکان کا کہنا ہے کہ ہمارے گارڈ کی فائرنگ سے یہ زخمی قتل ہوئے ہیں، ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جو متول کے ملاقین کا کہنا ہے کہ یہ پام سٹی کے مالکان نے خود کھڑے ہو کر فائرنگ کر کے ہمارے افراد قتل کروائے ہیں۔ اچھا علی، یہ بتائیے گا کہ جاں بحق ہونے والے افراد کے بارے میں کچھ پتہ چل سکا ہے کہ یہ کون افراد ہیں اور کتنے افراد زخمی ہیں جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا ہے؟ ابھی تک اپڈیٹس یہ آ رہی ہے 20 سے 22 افراد زخمی ہیں، 3 افراد قتل ہوئے ہیں اور کافی افراد کی حالت شدید حال میں جاری ہے۔ اچھا علی، ایک بار پھر ہمارے ناظرین کو جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے، آگاہ کیجیے گا یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ یہ واقعہ زمینداروں اور جو وہاں کے زمیندار تھے ان کو پیسوں کو لینے کا معاملہ تھا۔ یہ کافی دیر سے انہیں ذریعہ خوار کیا تھا۔ انہوں نے آج ان کے آفس کے بعد احتجاج کیا۔ احتجاج کرنے پر پام سٹی کے جو گن مینوں کی فائرنگ سے افراد قتل ہوئے اور کافی افراد زخمی ہوئے۔ اچھا، ہم آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ پولیس تو یہاں پر پہنچی ہے، کیا انہوں نے گرفتاریاں کی ہیں یہاں پر؟ انہوں نے وہاں پر سیکورٹی گارڈ تھے جو 3 پکڑے گئے موقع پر اور 5 سٹی کا عملہ وہاں سے غائب ہے اس ٹائم۔ ٹھیک ہے علی، شکریہ، تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں۔ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے تشدد کیا گیا ہے، کس طرح سے فائرنگ کی گئی۔ گوجرانوالہ میں زمینداروں کا نجی ہاؤسنگ سوسائٹی مالکان کے خلاف احتجاج، ہاؤسنگ سوسائٹی کے گارڈز اور مظاہرین میں جھگڑا، مشتعل مظاہرین پر فائرنگ کر دی گئی، 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، متعدد افراد زخمی ہیں، جن میں سے متعدد کی حالت بھی تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے بریکنگ نیوز سے آگاہ کریں گے آپ کو۔ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ عمران خان کہتے ہیں کہ الیکشن میں جو تماشا چلا سب نے دیکھا، قوم تب تباہ ہوتی ہے جب انصاف کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ ملک میں کرپشن سے زیادہ کوئی اور چیز بنیادوں کو تباہ نہیں کرتی۔ شفاف انتخاب کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین متعارف کرا رہے ہیں۔ جس قوم میں اخلاقی معیار نہ ہو وہ کبھی انصاف نہیں کر سکتی۔ وفاقی کابینہ کا آج اہم اجلاس تھا اور کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ الیکشن میں جو تماشا چلا سب نے دیکھا، قوم تباہ تب ہوتی ہے جب انصاف کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ ملک میں کرپشن سے زیادہ کوئی اور چیز بنیادوں کو تباہ نہیں کرتی۔ شفاف انتخاب کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین متعارف کرا رہے ہیں۔ جس قوم میں اخلاقی معیار نہ ہو وہ کبھی انصاف نہیں کر سکتی۔ پی ڈی ایم کے حوالے سے اہم خبر ہے، اسلام آباد میں پی ڈی ایم کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس، ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی نشست جے یو آئی کے حصے میں آ گئی ہے۔ اپوزیشن لیڈرشپ
नून लीग के हिस्से में आ गई है। कमेटी के फैसले से पीडीएम सरबराह को आगाह किया जाएगा। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान इस सिलसिले में हतमी ऐलान करेंगे। पीडीएम का अहम इजलास भी हुआ है इस्लामाबाद में। पीडीएम की खुसूसी कमेटी का इजलास, डिप्टी चेयरमैन सेनेट की नशिस्त जेयूआई के हिस्से में आ गई है। अपोजिशन लीडरशिप नून लीग के हिस्से में आई है। कमेटी के फैसले से पीडीएम सरबराह को आगाह किया जाएगा। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान इस सिलसिले में हतमी ऐलान करेंगे। उधर साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन की पीटीआई को दरख्वास्त में तरमीम करने की हिदायत। कल तरमीम शुदा दरख्वास्त में वीडियो में मौजूद लोगों को फरीक बनाता हूँ। कल बयान हलफी और दलाइल दूंगा। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि दरख्वास्त नामुकम्मल है। अली हैदर गिलानी की वीडियो में पैसों का जिक्र है और ना ही टिकट देने का। जिन 16 लोगों की बात हो रही है उनके नाम कमीशन को दें। मवाद के साथ मुतल्लिका अफराद को फरीक बनाएं। इलेक्शन कमीशन में यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली से मुतालिक केस में पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि नंबर गेम में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हफीज शेख को अक्सरियत हासिल थी। सेनेट इंतखाब में पैसे और पार्टी टिकट्स के एवज धांधली की गई। सेनेट इलेक्शन से एक रोज पहले धांधली का सबूत मिला। 2 मार्च को यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा वीडियो में लालच रिश्वत देने का कह रहा है। अली हैदर गिलानी वोट ना देने और वोट खराब करने का कह रहे थे। दौरान समाअत अली हैदर गिलानी की वीडियो चलाई गई। वकील पीटीआई ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने वीडियो सामने आने पर नोटिस भी लिया। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लेने पर प्रेस रिलीज भी जारी की, जिस पर रुकन इलेक्शन कमीशन पंजाब ने कहा कि हमने कोई नोटिस नहीं लिया था। मीडिया पर कहा गया कि दोहरा मेयार है। डीजी लॉ से पूछा तो उन्होंने कहा नोटिस नहीं लिया। हमने एमपीए अब्दुल सलाम को नोटिस नहीं, लेटर लिखा कि विजिलेंस कमेटी से रुजू करें। ऐसी बातों से गुरेज करना चाहिए। यूसुफ रज़ा गिलानी की सेनेट में कामयाबी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी गई है। पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली अली नवाज ने यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी को चैलेंज कर दिया है। दरख्वास्त में यूसुफ रज़ा गिलानी, अली हैदर गिलानी और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। अली नवाज ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने धांधली और पैसों से सेनेट में कामयाबी हासिल की। इलेक्शन कमीशन से पूछा जाए गिलानी के कागजात नामजदगी कैसे कबूल किए। मरियम नवाज ने एतराफ़ किया कि वो इलेक्शन पर असरअंदाज हुई। मरियम नवाज ने पार्टी टिकट की ऑफर से असरअंदाज होने का एतराफ़ भी किया। अली हैदर गिलानी गैर कानूनी तौर पर हॉर्स ट्रेडिंग करते पाए गए। पीटीआई की जानिब से दायर दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई है कि हालिया सेनेट इंतखाबात में यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी को कलअदम करार दिया जाए। उनकी बतौर सेनेटर कामयाबी भी गैर आइनी और गैर कानूनी करार दी जाए। यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल किया जाए। आम खबर सुप्रीम कोर्ट में हल्का एन 75 डस्का ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। पीटीआई के उम्मीदवार अली असजद मलही की इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू। सुप्रीम कोर्ट पीटीआई उम्मीदवार की अपील पर कल समाअत करेगी। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस जारी कर दिए हैं। दरख्वास्त गुजार ने इलेक्शन कमीशन का फैसला हकायक के बरक्स करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट से इसे कलअदम करार देने की दरख्वास्त की है। हल्का एन 75 डस्का से पीटीआई के उम्मीदवार ने दरख्वास्त में तहरीर किया कि इलेक्शन कमीशन का फैसला आर्टिकल 10(a) की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन ने कवायद व ज़वाबित को बालाए ताक रखकर फैसला दिया। अली असजद मलही का दरख्वास्त में यह भी कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने दस्तयाब रिकॉर्ड का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। हल्के में दोबारा इंतखाबात का कोई जवाज नहीं है। उन्होंने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दोबारा इलेक्शन कराने का मतलब हल्के के अवाम को दोबारा लॉ एंड ऑर्डर की पहले जैसी सूरत हाल में धकेलना है। और नाज़रीन, सेनेट इंतखाबात 2018 वीडियो स्कैंडल की इलेक्शन कमीशन में समाअत। नून लीग के वकील जहांगीर जदून इलेक्शन कमीशन में पेश। वज़ीर आज़म को नोटिस जारी नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन की नून लीग को नई दरख्वास्त दायर करने की हिदायत, जिसके बाद नून लीग ने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं वीडियो स्कैंडल के हवाले से। सेनेट इंतखाबात 2018 वीडियो स्कैंडल की इलेक्शन कमीशन में समाअत। नून लीग के वकील जहांगीर जदून इलेक्शन कमीशन में पेश हो गए। वज़ीर आज़म को नोटिस जारी नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन की नून लीग को नई दरख्वास्त दायर करने की हिदायत, जिसके बाद नून लीग ने अपनी दरख्वास्त ही वापस ले ली।
مزید خبریں پیش کی جائیں گی اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خبر سب سے پہلے، یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے مستقبل کے خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا، خواب ہو آگے بڑھنے کا، یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا، ان خوابوں کی تکمیل کرتی ہے کوالٹی ایجوکیشن۔ جب بات ہو کوالٹی ایجوکیشن کی تو لیڈز گروپ آف کالجز دے رہا ہے آپ کے مستقبل کو سنہرا روپ۔ ایک ایک لفظ جو ہم پڑھاتے ہیں، ایک ایک عمل جو ہم سکھاتے ہیں، ان سب میں چھپا ہے قوم کی تعمیر کا جذبہ، سنہرے مستقبل کی تخلیق کا جذبہ۔ لیڈز گروپ آف کالجز، تعبیر سے تعمیر تک۔ نیا پروگرام، نئے مہمان، لیکن ذرا اچھوتے انداز میں۔ میوزک، فن، مزہ، گیمز اور کامیڈی کے نئے انداز میں چٹخاری سی گپ شپ۔ مہمان وہ جس کو آپ دیکھنا چاہیں اور گوسپ وہ جو آپ سننا چاہیں۔ ہر شام گزاریے ہمارے ساتھ، مزیدار اور شاندار کامیڈی کا نیا انداز۔ لیجنڈری کامیڈین امان اللہ خان کی بیٹی نور امان کے ساتھ دیکھیے پروگرام گپ شپ ود نور کی ترجمہ 5:05 پر صرف ٹی وی ٹوڈے پر۔ فضا منیر کے ساتھ ہفتہ کا اتوار رات 8:05 پر صرف ٹی وی ٹوڈے پہ۔ مجھے چاہیے کوالٹی ایجوکیشن، مجھے ڈگری کے بعد ایک شاندار کیریئر پاتھ، مجھے چاہیے افورڈیبلٹی، مجھے چاہیے ریکگنائز ڈگری۔ بہترین فیکلٹی کے ساتھ لاہور لیڈز یونیورسٹی ممکن بناتی ہے بزنس اسٹڈیز سے لے کر کمپیوٹر سائنسز، کامرس سے لے کر انجینئرنگ تک، کوالٹی ایجوکیشن، جاب پلیسمنٹ اور شاندار کیریئر پاتھ۔ لاہور لیڈز یونیورسٹی۔ ویلکم بیک ناظرین، خبرنامے میں خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو خبر دیں گے کہ سندھ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو نااہلی کی کارروائی روکنے سے متعلق فیصل واڈا کی فوری حکم امتناع کی استدعا مسترد کر دی۔ الیکشن کمیشن، وفاقی حکومت اور دیگر کو نوٹسز جاری، 16 مارچ کو تفصیلی جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ عدالت نے فیصل واڈا نااہلی کیس سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم نامہ بھی طلب کر لیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں فیصل واڈا کی الیکشن کمیشن کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔ فیصل واڈا نے الیکشن کمیشن کے 24 فروری کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا۔ عدالت نے فیصل واڈا کے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ کے فوری کیا تحفظات ہیں۔ فیصل واڈا کے وکیل بیرسٹر معیز احمد نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو نااہلی کیس سے روکا جائے، عدالت الیکشن کمیشن کو مزید کارروائی پر حکم امتناعی جاری کرے۔ سندھ ہائی کورٹ نے فیصل واڈا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ طلب کر لیا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو 16 مارچ کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ سندھ ہائی کورٹ نے ڈپٹی اٹارنی جنرل اور دیگر فریقین کو بھی نوٹس جاری کر دیے ہیں۔
الیکشن کمیشن نے فیصل وارڈا کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن روکنے کی نون لیگ کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن میں فیصل وارڈا کا نوٹیفیکیشن روکنے کی نون لیگ کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ وکیل جہانگیر جدون نے کہا کہ جھوٹا بیان حلفی دینا بھی انتخابی کرپشن ہے۔ فیصل وارڈا کیس کے فیصلے تک نوٹیفیکیشن روکا جائے۔ ممبر پنجاب الطاف قریشی نے استفسار کیا کہ فیصل نے جھوٹ بولا ہے تو ہائی کورٹ نے نااہل کیوں نہیں کیا؟ نوٹیفیکیشن روکنے کی کوئی وجہ بھی تو بتائیں۔ ممبر پنجاب نے کہا کہ نوٹیفیکیشن ہو جائے تو بھی کمیشن کارروائی کر سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے فیصل وارڈا کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ یہاں پر آپ کو بریکنگ نیوز دیں گے لاہور سے۔ لاہور میں کینال روڈ کیمپس پل کے قریب متعدد گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی ہیں۔ گاڑیوں کی ٹکر تیز رفتاری کے باعث پیش آئی ہے۔ آپ کو یہ مناظر بھی دکھا رہے ہیں۔ لاہور میں کینال روڈ کیمپس پل کے قریب گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی ہیں اور گاڑیوں کی ٹکر تیز رفتاری کے باعث ہوئی۔ ٹریفک پولیس کے مطابق گاڑیوں کی ٹکر کے نتیجے میں ایک نوجوان زخمی ہوا ہے اور حادثے کے باعث کینال روڈ پر ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی ہے۔ آپ کو خبر دے رہے ہیں لاہور سے، مناظر بھی دکھا رہے ہیں جہاں پر کینال روڈ کیمپس پل کے قریب متعدد گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی ہیں اور گاڑیوں کی ٹکر تیز رفتاری کے باعث ہوئی ہے۔ ٹریفک پولیس کے مطابق گاڑیوں کی ٹکر کے نتیجے میں ایک نوجوان زخمی ہو گیا ہے۔ حادثے کے باعث کینال روڈ پر ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ لاہور کے کینال روڈ پر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ متعدد گاڑیاں تیز رفتاری کے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ ٹی وی ٹوڈے لاہور عدنان خواجہ سے۔ جی عدنان، آگاہ کیجیے گا اس واقعے سے متعلق، متعدد گاڑیاں ٹکرا گئی ہیں۔ جی، گاڑیوں کے ٹرکانے کا یہ واقعہ جو ہے وہ کینال روڈ کیمپس پل کے قریب پیش آیا، جہاں پر متعدد گاڑیاں جو ہے وہ تیز رفتاری میں جا رہی تھی اور ایک ہی لائن میں جا رہی تھی۔ جیسے ہی اگلی گاڑی نے بریک لگائی تو اس کے پیچھے پیچھے تقریباً 12 سے 13 گاڑیاں جو ہیں آپس میں ٹکر کھا گئی ہیں اور ٹکر کی وجہ سے جو ہے گاڑیوں کا شدید نقصان ہوا ہے اور ٹریفک کا نظام جو ہے وہ متاثر ہو گیا ہے۔ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ ٹریفک کو بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ گاڑیوں کے تصادم کے نتیجے میں ایک شخص بھی جو ہے وہ زخمی ہو گیا ہے، اس کو فوری طبی امداد کے لیے ہسپتال بھی منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ گاڑیوں کی روانی کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے کام جاری ہے اور گاڑیوں کو وہاں سے ہٹانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ جی شکریہ آپ کا عدنان خواجہ، تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں۔ لاہور میں کینال روڈ کیمپس پل کے قریب گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی ہیں۔ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، گاڑیوں کی ٹکر تیز رفتاری کے باعث پیش آئی ہے۔ ٹریفک پولیس کے مطابق گاڑیوں کی ٹکر کے نتیجے میں ایک نوجوان زخمی ہوا ہے اور حادثے کے باعث کینال روڈ پر ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو خبر دیں گے اسد قیصر کے حوالے سے۔ کون سا ایم این اے غیر حاضر تھا؟ ایک ووٹ بھی غلط ثابت ہوا تو کرسی پر نہیں رہوں گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے اپوزیشن کو بڑا چیلنج کر دیا۔ صادق سنجرانی کہتے ہیں چیئرمین سینٹ کا امیدوار ہوں، بلاول بھٹو کے پاس بھی ووٹ مانگنے جاؤں گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے چیئرمین سینٹ کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر کے واقعات پر تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی ہے۔ پارلیمنٹ کے باہر جو بھی واقعہ ہوا اس کی تحقیقات کرائیں گے۔ ہمیں جمہوریت کو مستحکم کرنا ہے، الیکشن میں اخلاقی اقدار کو کم نہیں ہونے دیں گے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد پارلیمنٹ کو مضبوط اور بالادست ادارہ بنانا ہے۔ جیت کسی کی بھی ہو، جمہوریت اور سیاست قائم رہنی چاہیے۔ جیت جس کسی کی بھی ہو، کامیابی جمہوریت کی ہونی چاہیے۔ ووٹ کا درخواست گزار ہوں، میرا حلقہ تمام سینیٹرز ہیں، ووٹ کے لیے سب کے پاس جاؤں گا۔ جمہوریت کے لیے آزاد میڈیا بنیادی شرط ہے، میڈیا کو ہر ممکن سہولت دیں گے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ حکومت غیر جمہوری طریقے سے یوسف رضا گیلانی کو روکنا چاہتی ہے۔ امید ہے الیکشن کمیشن کوئی غیر آئینی اقدام نہیں کرے گا۔ 12 مارچ کو پی ڈی ایم چیئرمین سینٹ کا انتخاب جیتے گی۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ کامیابی کے 100 باپ اور ناکامی یتیم ہوتی ہے۔ یوسف رضا گیلانی کی کامیابی پر آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ہم ضمنی انتخاب سینٹ الیکشن کا بائیکاٹ کرتے تو سوچیں کہاں کھڑے ہوتے۔ ہمیں سینٹ میں عددی برتری ثابت کرنے کا چیلنج دیا گیا اور ہم اس میں سرخرو ہوئے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ شفاف الیکشن ہوا تو ہمارا امیدوار جیت جائے گا۔ شفاف الیکشن ہی ہمارا مطالبہ ہے۔
گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنایا جائے، جی بی اسمبلی سے متفقہ قرارداد منظور ہو گئی۔ قرارداد وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید نے پیش کی۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کی جانب سے پیش کی جانے والی قرارداد میں کہا گیا کہ گلگت بلتستان کو سینٹ اور قومی اسمبلی میں نمائندگی دی جائے۔ مسئلہ کشمیر کو متاثر کیے بغیر گلگت بلتستان کا عبوری آئینی صوبہ بنایا جائے۔ گلگت بلتستان کو قومی اداروں میں نمائندگی دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ گلگت بلتستان کے عوام میں وطن شہری ہیں اور پرامن شہری ہیں۔ قرارداد پر تمام حزب اختلاف کی جماعتوں نے حمایت کی۔ قائد حزب اختلاف امجد حسین نے کہا کہ عبوری آئینی صوبے کا مسئلہ ہم نے اتفاق رائے سے حل کرنا ہے۔ تمام اسٹیک ہولڈرز کو اس پر اعتماد ملیں گے۔ ماضی میں بھی اس مسئلے پر تمام جماعتوں میں اتفاق رائے رہا ہے۔ ٹیسٹ ٹیوب حکومت ختم کر کے آزادانہ انتخابات کروائے جائیں۔ لیگی رہنما احسن اقبال کا بڑا مطالبہ سامنے آ گیا۔ کہا کہ جن لوگوں کو قومی ایوارڈ ملنا چاہیے انہیں جیل بھیجا جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں سیاسی بحران کو جلد از جلد ختم کیا جائے۔ آئین کے تحت وفاقی جمہوری نظام ہی چل سکتا ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے پاکستان سے گیس کے بحران کو ختم کیا۔ پاکستان کے ہر سیاسی رہنما کو رسوا کیا جا رہا ہے۔ حکومتی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ حکومتیں ترجمانوں سے نہیں چلتی۔ مودی کشمیر لے کر چلا جاتا ہے تو ترجمانوں کے اجلاس بلا لیے جاتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میرے جسم میں نفرت کی گولی موجود ہے، نفرت کی جوتی بھی کھالی ہے۔ ہمارے قائد میاں نواز شریف نے شرافت کی سیاست کا درس دیا ہے۔ ہم پی ٹی آئی کی گالیوں پر یقین نہیں رکھتے۔ انہوں نے لیگی کارکنوں سے اپیل کی کہ ہر پلیٹ فارم حکومتی اقدامات کا جواب دیں گے۔ وزیر اعظم کو اداروں نے اعتماد کا ووٹ لے کر دیا۔ شاہد خاقان عباسی کا بڑا دعویٰ، کہا قومی اسمبلی یا پنجاب میں عدم اعتماد اقتدار نہیں، ملک کی خاطر ہوگا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کے خود اعتماد کا ووٹ دینے کی آئین اور قانون میں کوئی جگہ نہیں۔ عمران خان نے تقریر کے دوران اپوزیشن کو دھمکیاں دی۔ وزیر اعظم کی تقریر پر اسپیکر قومی اسمبلی خاموش رہے۔ عمران خان کا اپنا وزیر خزانہ ایم این ایز کے ہاتھوں شکست کھا گیا۔ وزیر خزانہ کو اخلاقی طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے تھا۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ حکومت سینٹ الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ کر چکی۔ بلوچستان 70 کروڑ، سندھ میں 35 کروڑ دیے گئے۔ ارکان اسمبلی سے 50 کروڑ فنڈز کا وعدہ رشوت نہیں تو اور کیا ہے؟ وزیر اعظم کو اداروں نے اعتماد کا ووٹ لے کر دیا۔ اعتماد کے ووٹ کے بعد حکومت نے سب کو کرپٹ کہہ دیا۔ اگر وزیر اعظم سب کو ڈاکو کہہ رہے ہیں تو انہیں کون پکڑے گا؟ مصطفیٰ کمال کے تبدیلی سرکار پر تنزیہ وار، کہا کیا چوروں کو پکڑنے کے لیے اب اقوام متحدہ کی فوج بلانی پڑے گی؟ پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جنہیں چور کہا جا رہا ہے لوگوں نے انہیں ووٹ دے کر اسمبلیوں میں بھیجا۔ وزیر اعظم ان کے ساتھ بیٹھ کر انتخابی اصلاحات پر بات کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ بلدیاتی نظام میں اختیارات کی جنگ چھڑ جاتی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ان کا کام کیا ہے۔ آئین میں بلدیاتی نظام کا چیپٹر شامل ہونا چاہیے۔ ملک میں بچوں کی دماغی نشوونما نہیں ہو پا رہی۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ وزیر اعظم کو ایم کیو ایم کا اعتماد کا ووٹ چاہیے تھا۔ متحدہ قومی موومنٹ کے پاس نادر موقع تھا، مردم شماری پر کابینہ کے فیصلے کو معطل کرنے کا مطالبہ کرتے۔ ایم کیو ایم نے موقع ہاتھ سے گنوا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام سیاسی جماعتیں مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکی۔ ہمارے پاس اصلاحات کا مکمل ایجنڈا موجود ہے۔ 19 مارچ کو کوئٹہ میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے بھی آپ رہیے ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ، کیونکہ